أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. گونج پا دے الصلاۃ والسلام علیہ. اونچی آواز میں پڑھی الصلاۃ والسلام علیہ. مٹی دیا باویا بلی نا اوقات وے. مٹی دیا باویا بلی نا اوقات وے. مک جانا دن تے مک جانا دن تے پہ جانی رات وے. مل کے پڑھیے مٹی دیا باویا بلینا اوقات وے. اور کیا ہی لکھن والے نے فکر آخرت دے متعلق اشعار لکھے نے. قبر وچ پا کے تیرے اتے مٹی پان گے. قبر وچ پا کے تیرے اتے مٹی پان گے. پڑھ کے درود لوکی گھراں ول جان گے. پڑھ کے درود لوکی گھراں ول جان گے. پھر تیری اوتھے پوچھ لی کسے نہیں ذات وے. مٹی دیا باویا بھلی نہ اوقات. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا حضور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی دا کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے. اللہ پاک نے زندگی دے اندر اور خصوصاً رمضان المبارک دیاں نیک ساعتاں دے اندر ایک جمعۃ المبارک مزید عطا فرمایا ہے. جمعۃ الوداع مالک کریم دی پاک بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں کہ اللہ کریم بندہ گناہگار دی زبان تے حق جاری فرمائے اور سانو سارے نو سن کے اصلاح معاشرہ دی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم اج دے جمعۃ المبارک دے اندر میں کوئی 2-3 گلاں تے گفتگو کرنا چاہنا ہاں.
تاکہ اسی رمضان المبارک دے اس جمعہ تو بعد جدوں گھراں نوں جائیے تو ساری زندگی دے اندر ایک نواں ماحول پیدا ہو چکا ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سونیا اسی تانوں خلق عظیم دا وارث بنایا ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے نظریات نو پیش کردا ہے اور اپنے نظریات نو منان واسطے انہاں تے دلائل بھی پیش کردا ہے، چاہے بندے دے نظریات کنے ہی پختہ کیوں نہ ہون اور پھر انہاں تے دلائل ہی کنے ہی پختہ نہ ہون، جننے تک اس بندے دی اپنی زندگی دے اندر وہ والا عمل شامل نہیں ہوئے گا اپنے نظریات تے، لوگ کدی بھی ادھے تو متاثر نہیں ہو سکتے۔ مثال دے طور تے میں بیان کر رہا ہوں، وہ عمل میرے اندر اپنے اچ نہیں پایا جا رہا تے میرے بیان کرن نال لوگاں نوں وہ اثر نہیں ہونا جنہ میرے عمل دے نال ہونا ہے۔ ہر بندہ اپنے اخلاقیات نو اپنے نظریات نو پیش کردا ہے، او دے کل چاہے دلائل بھی پختہ ہون لیکن لوگ او تو متاثر ہون گے جدوں او دے تے عمل وہ خود کردا ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام متین کے اندر جو نظریات پیش فرمائے وہ پوری کائنات تو الگ اور جدا سن اور سب تو زیادہ حسین سونے سن۔ حضور نے نظریات اخلاقیات نو جدوں پیش کیتا تے سب تو وڈی گل اے سی، لوگ کہن لگے کہ نظریات تے بڑے سونے نے پر عمل کیویں کرنا ہے؟ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سامنے رکھ دیتا۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے میرے محبوب دی زندگی ول ویکھدے جاؤ جویں جویں میرا محبوب کردا ہے، یہ سارے دے سارے اخلاقیات نے تہاڈی زندگی گزارن دے طریقے نے۔ زندگی انج گزارنی ہے جویں میرے مصطفیٰ نے، اچھی بولو مصطفیٰ نے۔ اج دے جمعہ المبارک دے اندر دو تین چیزاں تے گفتگو کرنی ہے، ایک حیا، دوسرا حسد اور تیسرا ظلم اور زیادتی۔ ساڑھے معاشرے دے اندر یہ تینوں ہی چاروں چیزاں بہت عروج تے پہنچ چکیاں نے۔ میری کوشش یہ ہے کہ تسی ادھے تو کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ اور سبق حاصل کرو۔ حاضرین محترم، کملی والے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اخلاقیات دا پیکر بنا کے بھیجیا۔ جان دے ہو کنج دے اخلاقیات سن میرے مصطفیٰ دے؟ قرآن کے بعد دے اندر آیا سانو پتہ چلیا کہ نماز کی میں پڑھنی ہے، قرآن آیا سانو پتہ چلیا جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہے، شراب نہیں پینی، زنا دے قریب نہیں جانا۔ اللہ پاک نے کچھ حداں ساڑھے واسطے حرام کر دیتیاں، کچھ حلال کر دیتیاں، فرمایا انہاں وال نہیں جانا۔ قرآن آیا تے سانو ہر چیز دا پتہ چلیا، لیکن میرے نبی دے اخلاق نے کہ کملی والے پیدا ہوئے نے تے پیکر قرآن بن کے آئے نے۔ لینا چلیے تو حضور دی بارگاہ 40 سال زندگی دا عرصہ گزاریا، نبوت دا اعلان کرن تو پہلے میرے مصطفیٰ دی زندگی دا عمل کے ہو جیسے۔ قرآن آیا تو سانو اخلاقیات دا پتہ چلیا، لیکن قرآن آیا بعد اندر میرے مصطفیٰ دے اندر وہ سارے اخلاقیات پائے جاندے سن جنہیں قرآن نے آ کے بیان فرمائے نے۔ قربان جائیے کملی والے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدائش مبارک ہوئی، میرے مصطفیٰ دی امی جان فرما دیا نے کملی والے نے آدھے ہی زمین تے سجدہ کیتا ہے۔ قرآن نے آ کے دسے واقیم الصلاۃ، نماز پڑھنی ہے سجدہ کرنا ہے، لیکن قرآن بعد اندر آیا ہے میرے مصطفیٰ نے امت نو آدھے ہی سبق سجدے دا دیتا ہے۔ قربان جائیے اماں حلیمہ فرما دیا نے نبی کریم دی عمر مبارک 6 مہینے میرے مصطفیٰ پنگوڑے دے اندر نے پہلا کلام کملی والے نے فرمایا ہے، فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے پہلا کلام فرمایا اور دوسری روایت کے اندر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔
بچے بول دے نے امی بابا کہندے نے، لیکن کملی والے نے زبان مبارک کھولی، اللہ دی حمد و ثنا بیان کیتی ہے۔ آج سن میرے محبوب دے اخلاق ہو جیسن، اجے چھوٹی جی عمر مبارک ہے، میرے مصطفیٰ دوران کعبہ دی تعمیر، میرے مصطفیٰ دا تہبند اتر گیا، اجے بچے نے حیا دا عالم میں کملی والے کو برداشت نہیں ہویا، حضور بے ہوش ہو گئے۔ میرا مصطفیٰ دی حیا دا عالم سی، اجے 12 سال دی عمر مبارک ہے، اپنے دادا دے نال سفر پہ کر دے، دوران سفر ایک یہودی پادری کہنے لگیا تسی بتاں نو کدی سجدہ نہیں کیتا، فرمایا میں کدی بھی بتاں دے کے جھک نہیں سکدا۔ 25 سال دی عمر مبارک ہے، اپنے دادا دے نال سفر پہ کر دے، دوران سفر ایک یہودی راہب مستور آئے، انہیں پوچھے آئے کدی تسی بتاں دی قسم نہیں کھا دی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قسم کھانا تے دور دی گل ہے، میں تے سارا تو وڈا ہے انہاں دا دشمن۔ صدقے جائیے قرآن اجے آپ مکیا نہیں، جو قرآن دے اندر ہے میرے مصطفیٰ دیاں دعواں وچ پایا جاندا پھر اسی انج ترجمہ نہیں کر لینے ہے کس قدر پیاری ادائیں ذرا گونج پانی چاہیے جی حضور دی ثنا خانی ہوئے، کملی والے دی بارگاہ چ نظرانہ پیش کرنا ہے، ذرا گونج پانی چاہیے، ذرا گونج پانی چاہیے، پتہ چلے حضور دے عاشق بیٹھے نے۔ ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں یا رسول اللہ دی گونج پانی چاہیے دی بھائی۔ ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں ہے تیری کس قدر پیاری ادائیں یا رسول اللہ، خدا کرتا ہے خود تیری ثنائیں یا خدا خود کرتا ہے تیری ثنائیں یا۔ میرے مصطفیٰ آج قرآن دنیا تے آیا نہیں، قرآن نازل نہیں ہویا، جو قرآن دے اندر میرے مصطفیٰ دیاں دعواں دے اندر او میرے مصطفیٰ دی اچھی بولو او میرے مصطفیٰ دیاں دعواں وچ پایا جاندا ہے۔ پتہ چلیا پہلے ہی میرے مصطفیٰ جی سارے اخلاق سن جو قرآن دے اندر نہیں، قرآن تے بعد دے اندر حضور دیاں نعتاں بن کے آیا ہے۔ میں عرض کی تھی پہلا پہلو حیا، دین متین دے اندر رب کعبہ دی عزت دی قسم جتنا حیا ضروری ہے، فرمایا کہ حیا ایمان دا حصہ ہے۔ حیا کیے اچھی بولو ایمان دا حصہ ہے، اور صدقے جائیے قربان جائیے۔ سب تو پہلے تو تسی یہ سمجھو نا کہ حیا ہے کی کوئی بھی بری گل کوئی بھی کبھی گل کردیاں ہویاں تیری طبیعت کراہت محسوس کرے انہوں حیا آکھ دینے، انہوں کی آکھ دینے؟ کوئی بھی زبان دے اندروں تو برا کلمہ کڈن لگے، لفظ بولن لگے، کوئی گل کرن لگے، تیری طبیعت کراہت محسوس کرے، تینوں شرم آوے تو جھجکیں، انہوں کی کہیں دینے؟ کچھ ہی بولو، انہوں حیا کہیں دینے۔ جی میں حیا بندیاں دے اندر عورتاں دے اندر ضروری ہے، اسی طرح ہی مردہ دے اندر بھی حیا۔ بندہ کی سمجھدا جی حیا فقط عورت دا زیور ہے، بندے دا زیور نہیں، حیا بندے دا بھی زیور ہے۔ حیا بولو عورت واسطے مخصوص پتہ ہے کیوں کیتا گیا؟ اعلیٰ حضرت فرماندے نے یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں یہ نازک شیشہ ہوتی ہیں، یہ جلدی ٹوٹ جاتی ہیں۔ اسلام نے انہاں نو پابند اس واسطے کر دیتا کہ تسی قیمتی ہیرا ہو، باہر نکلو گیاں خراب ہو گیاں،
تانوں قرآن کہہ رہا ہے گھراں دے اندر ہی رہو، جنہ پردے دے اندر رہو گیاں اونیاں محفوظ رہو گیاں۔ مرد دی اکھ دے اندر حیا رکھیا، فرمایا کہ حیا کر، لفظاں دے اندر حیا پیدا کر، کردار دے اندر بھی حیا پیدا کر۔ قرآن فرما رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کملی والے ذرا اپنے غلاماں نو کہہ دیو کہ اپنی نظراں دے وچ حیا پیدا کرن، اپنی نظراں وچ بولو حیا پیدا کرن۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر ہی خود قرآن کہہ رہے ہیں کملی والیا اے مسلمان مومنین خواتین نو بھی کہہ دیو کہ تسی بھی اپنی اکھاں دے اندر حیا پیدا کرو۔ دیکھو نا عورت ہے نا، عورت ہر بندہ عورت دے حقوق دے پیچھے لگے ہے۔ یہ جنہیں بھی ٹی وی تے بیٹھ کے اینکر پرسن حضرات جتنے بھی نے، رب کعبہ دی عزت دی قسم کھا کے کہنا وا اگر انہاں دے واسطے چوے نا علماء شور شرابہ نہ کرن تے سڑکاں تے ننگے ہو کے پھرن۔ یہ جس قسم دی آزادی اور حقوق عورت نو دلوانا چاہندے نے نا، دراصل او آزادی نہیں، او انہاں دے حقوق نہیں بلکہ بے حیائی نو فروغ دین واسطے چاہندے نے۔ اور یاد رکھیے اسلام ہی او دین ہے، اور میرے مصطفیٰ لجپال کریم آقا علیہ السلام نے عورت نو جو حقوق عطا فرمائے نے نا، انہاں تو بڑا دنیا چ حق کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ میرے مصطفیٰ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مرد واسطے سنیے گا، عورت نو حقوق دیندے ہویا فرمایا کہ تیرا تو ویکھ کہ تینوں اللہ پاک نے عزت کنی عطا فرمائی۔ فرمایا مومن جدو نکاح کر لیندا ہے او دا ایمان محفوظ ہو جاندا ہے۔ مومن جدو نکاح کردا ہے بولو ایمان کی ہوندا ہے؟ تے وجہ کون بندی ہے؟ عورت۔ اس تو بڑا تینوں حق کیڑا چاہیے؟ کملی والے کہہ رہے ہیں کہ تو مرد دے مومن دے ایمان دے حفاظت دی ذمہ داری بن دی ہے، تو وجہ بن دی ہے کہ مرد مومن دے ایمان دی حفاظت ہوئے۔ اس تو بڑا ہور حق اسلام عورت نو کیڑا دے سکتا ہے؟ اس تو بڑا ہور حق ہے کوئی؟ اور بعض دیکھو نا خواتین لالچ دے اندر، لوگ بھی بندے بھی بڑے لالچ چ ہو جاندے، لیکن عورتاں سب تو زیادہ لالچ، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کانچ کی شیشیاں ہیں جلدی ٹوٹ جاتی ہیں، اس لیے یہ خواب و خیال تے لالچ دے وچ بھی بہتیاں آ جاندیاں۔ آج دے معاشرے دے اندر دیکھو نا جڑے لڑکے غلط مس گائیڈ کر کے لڑکیاں نو دوڑا کے بجا کے لے جاندے نے، حال کی رہ جاندا ہے کہ اگلے گھر جا کے جدوں شوہر بھی ہوتے تو ظلم کرے، پیچھے ماں باپ بھی گھر نہ وڑن دین، تو پھر ویکھو نا اودے تے کی بیتدی ہوئے گی۔ اس واسطے آپ ادلیاں نو پین دکے تے شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے، جڑے ماں باپ دی زینت اور شفقت دے اندروں پروان چڑھ کے شفقت دا سایہ لے کے جڑیاں جاندیاں نے، انہاں نو ڈولیاں دے جھوٹے ملدے نے، تے جڑیاں والدین متنفر کر کے ناراض کر کے دوڑ کے چلیاں جاندیاں نے، اولاداں کدی کامیاب نہیں ہوندیاں۔ اس لیے کہ اسلام نے حقوق تے عورت نو دیتے نے، اسلام نے اجازت بھی دیتی کہ پسند شادی جائز ہے، لیکن جتھے تیرے ماپے کہہ دے اوتھے فرض ہو جاندا ہے، جتھے ماپے کہہ دے اوتھے فرض ہو جاندا ہے۔ اپنی نظراں دے اندر حیا پیدا کرو، میرے جوان دوست ملت دے نوجوان دوست بیٹھے ہو، اپنی نظراں دے اندر حیا پیدا کرو۔ اپنی محافل دے اندر جڑیاں اسی گلاں کردے ہیں، لوگ نا بڑیاں غلیظ گلاں کر جاندے نے محافل دے اندر بیٹھ کے، اے بھی بے حیائی ہے اور بڑی تیزی دے نال انہوں فروغ دیتا جا رہا ہے۔ یاد رکھ اگر تیری نظر دے اندر حیا ہوئے گا، اگر تیری زبان دے اندر حیا والے کلمات نکلن گے تو پھر تیرے عقیدے مضبوط ہون گے، تینوں سکون والی زندگی میسر آئے گی، تیرے ارادے پختہ ہون گے۔ میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام 100 مرداں دی طاقت رکھ دے سن۔ قاضی ایاز مالکی نے لکھا ہے کنے مرداں دی؟ 100 مرداں دی طاقت رکھ دے سن میرے مصطفیٰ۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ میرے مصطفیٰ، یہ مشہور سی کہ عرب دیاں لڑکیاں سب تو زیادہ شرم و حیا والیاں نے، حیا کر دیاں نے۔ میں کہنا میرے ملک پاکستان دیاں بیٹیاں بھی بڑے حیا والیاں نے، بڑے حیا والیاں نے۔ عرب دیاں لڑکیاں وچ مشہور سی کہ بڑا حیا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے میرے مصطفیٰ عرب دیاں کماریاں لڑکیاں نالوں بھی زیادہ حیا فرمان والے سن۔ آج لوگ کہندے نے کی ہے جی جوان ہے، نظراں برداشت نہیں کیتیاں جاندیاں، جوانی برداشت نہیں ہو رہی۔ میں کہ میرے مصطفیٰ 100 مرداں تو زیادہ طاقت بھی سی، کنی 100 مرداں تو زیادہ طاقت بھی سی، اور حیا کماری لڑکیاں نالوں بھی زیادہ سی۔ تو
تو مصطفیٰ دی سیرت عمل تے کر، تو مصطفیٰ دی غلامی چ آتے سی تو قرآن نو فالو تو کر، پھر ویکھ تیری زندگی دے اندر سکون کیویں آئے گا۔ حیا فقط عورت واسطے نہیں، مرد واسطے بھی ضروری۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، آپ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر جنگ لڑ رہے سن۔ دوران جنگ نا یہودی آ گئے، عیسائی آ گئے، انہوں نے کوشش کی تھی کہ ایک صحابی قابو آ گئے، چلو انہیں کسی نہ کسی طریقے گرفتار کر کے لے چلیے۔ تو جوان انہیں سن، 1000 فوجی ایک پاسے، عبداللہ بن حذافہ ایک پاسے، اتنے جوان سن، 1000 ایک پاسے تے عبداللہ ایک پاسے، گرفتار ہون دا نام نہیں لے رہے سن۔ کیویں نہ کیویں کر کے انہوں نے گرفتار کر لیا، تو گرفتار کر کے جدو بادشاہ دے کو لے کے آئے نا، تو وزیر کہنے لگیا بادشاہ بندہ بڑے کم دئی، اگر اپنے والے آ جاوے تے اپنے ایک فوج دے اندر بڑا بڑا جرنیل ملے گا۔ انہیں کیا او دی کی وجہ ہے، خوبی کی ہے۔ وزیر کہنے لگا جی اسی 1000 سا، اے ایک سی قابو نہیں سی آ رہا۔ وہ بھی تے جوان سن نا، وہ بھی تے جوان سن، ایک قابو نہیں سی آ رہا۔ بادشاہ کہنے لگا چلو کوئی گل نہیں، آپ قابو کر لینے ہیں۔ 2-3 چیزیں ہی ہوندیاں نے جنہاں بندے نو اپنی طرف کھچ دیاں نے، ایک دولت ہے، ایک عورت کا نشہ ہے، ایک جائیداد ہے، ایک عہدے دی حوث ہے۔ بادشاہ کہنے لگے آپ انہاں نو ملا کے تے انہوں اپنے ول لے آنے ہیں۔ وزیر کہنے لگا یہ تو بڑی سونی گل ہے۔ بادشاہ عبداللہ بن حذافہ نو کہنے لگا دس کی لینا، جتنی دولت چاہیے لے لے، میرے والے آ جائیں، اسلام آز اللہ چھوڑ دے۔ عبداللہ بن حذافہ نے زبان مبارک کھولی، فرمایا تو بڑا ہی بے وقوف ہے۔ کہنے لگے او کیویں؟ آپ نے فرمایا اگر دولت ہی چاہیے ہوندی میں ایتھے کی لینے آنا سی، مدینے بہ کے تجارت کر، ایتھے کی لینے آنا سی، مینوں تجارت، مینوں پیسے دی دولت دی لوڑ نہیں، اے تے رسول اللہ دے غلاماں دی لوڑی ہے، اسی اگے ہونے ہاں اے پیچھے پیچھے ہوندی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے جے دولتیں چاہیے نہیں ہوندی تو اتھے بیٹھ کے تجارت کر دے، ایتھے کی لینا آنا سی، اسی تے ایتھے تاں کیونکہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، سانو تے نہ چیزاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ بادشاہ بول کے کہنے لگے اچھا یار انج کر دے، جڑا بھی ہوتا چاہی دائی بادشاہ تو تھلے جڑا بھی لینا چاہنے تینو دے دے واگے، اسلام چھڑ کے ساڑے والے آ جا۔ آپ نے فرمایا اے بدبختہ تو سمجھے آنے، کہہ لگے ہو کیویں؟ آپ نے فرمایا دنیا دے اندر سب تو بڑا ہوتا اگر کوئی ہے وے اور رسول مکرم دا صحابی ہونا، جڑا کملی والے دا صحابی بن گیا، اے دنیا دے وچ سارے تو بڑا، سارے تو بڑا ہے ہودا ہے۔ بادشاہ بڑے غصے دے اندر آ گیا، کہنے لگا قتل کرن دی تیاری کرو۔ وہ وزیر کھڑا سی، کہنے لگا بادشاہ ایک موقع مینوں بھی دے دے، میں بھی ازما کے ویکھ لینا وا۔ آ سن اس جوان دی گل ہو رہی ہے جنوں 1000 پکڑن واسطے نے، او ایک پاسے وے 1000 ایک پاسے وے۔ عبداللہ بن حذافہ نو لے کے نال چلا گیا، رات ہوئی اپنی او دی حسین و جمیل بیٹی سی انہوں کہنے لگیا ایک نوجوان ہے اگر انہوں برغلان دے اندر تو کامیاب ہو جانی ہے، سانو بڑیاں دولتاں ملن گیاں، بڑے عہدے ملن گے، او فوج دا جرنیل بن جائے گا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، او دلہن بن کے اس عبداللہ بن حذافہ دے کمرے دے اندر آ گئی، رات دیاں تنہائیاں نے، دلہن بن کے عبداللہ بن حذافہ دے سامنے بیٹھی ہے، لیکن حضور دے صحابی، حضور دے غلام مصلی تے بیٹھ کے عبادت کی جا رہے ہیں،
مسلے تے بیٹھ کے درود و سلام پڑھی جا رہے نے. رات ادھی گزر گئی. عبداللہ بن حذافہ سجدے دے اندر نے. ادھی رات دا پیر جدو اگلی رات ول ودیا عبداللہ بن حذافہ بیٹھ کے نبی تے درود و سلام پڑھنے ہو گئے نے. جدو فجر دا ویلا قریب آیا, فجر دے ویلے قریب آن تو نے ویکھیا ایک ایسا نوجوان جدے سامنے کسینو جمیل عورت بن سور کے بیٹھی ہے. اے ویکھدا ہی نہیں اے دیاں نظراں دے سامنے کیڑا جلوہ پیا گھمدا ہے. قریب ہو کے چھو کے ویکھن لگی ہے کیا انسان ہے کہ جن, انسان ہے بھی صحیح کہ نہیں. جدو چھو کے ویکھیا عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے میرے تو دور ہو جا, کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے غیر مرد غیر عورت چھو نہیں سکتی, میرے تو دور ہو کے بے. کہنے لگی میں ساری رات گزر گئی ہے تو اکھاں اٹھا کے میرے ول ویکھیا ہی نہیں, دس تے صحیح تو کدی یاد اندر کھویا ہے. عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے بی بی تیرا حسن میرے تے اثر نہیں کر سکتا, کیونکہ میں ودوہا دا حسن ویکھ لیا. میری آنکھاں دے وچ چہرہ ودوہا ہے, میری آنکھاں دے سامنے سونے کملی والے دا چہرہ ہے. اس چہرے نے میرے تے اوہ جا جادو کر دیتا ہے. دنیا دا کوئی بھی حسن میرے سامنے آ جائے او دی ایک جھلک تے برابر ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو. اونچی پڑھیے رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو. دو عالم میں محمد سا پیارا ہو. گونج پا دیو دو عالم میں محمد سا پیارا ہو. اگلا شعر نہ پڑھیے یار. ہائے ہائے ہائے. جو زلفوں سے نمس ہو تو گھٹا کالے ہو نہیں سکتی. ترجمانی تسی پہلے بھی سن چکے ہو, بس ہن ذرا گزرنا ہی ہے ذوق پورا کر کے. جو زلفوں سے نمس ہو تو گھٹا کالی ہو نہیں سکتی. کیوں؟ جو قدموں سے نہ لپٹے ستارہ ہو نہیں سکتا. گونج پا دیو جو قدموں سے نہ لپٹے ستارہ ہو. دو عالم میں محمد سا پیارا ہو. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں. میری آنکھاں تے ودوہا دا چہرہ وسے ہے, میری آنکھاں دے سامنے تے کملی والدہ. میں کسے حسن نو کی جانا. ساری رات ہوگی جی, ساری رات گزر گئی. عبداللہ بن حذافہ دی حیات قربان جائیے, آنکھ اٹھا کے نہیں ویکھیا. کہنے لگی مینوں بھی کیف تے مینوں بھی سرور مل سکتا ہے. جڑ سرور دے اندر توں بیٹھا ہے رات گزار چھڑی پتہ ہی نہیں چلیا. مینوں لذت مل سکتی؟ ہاں فرمایا کیوں نہیں مل سکتی. کہندی کیویں لبے گی, کیویں ودوہا دے چہرے دا دیدار ہوئے گا. فرمایا پڑھ کلمہ. کلمہ پڑھنا تیرا کم ہے, مہربانی کرنا مالکاں دا کم ہے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. صبح دا باپ آیا ہے, دروازہ کھڑکایا, رزلٹ لین واسطے آیا, کی بنیا ہے. جدوں دروازہ کھولیا بچی کلمے دیاں صداواں بلند کر دی باہر آ رہی ہے. بیٹی کہن لگی جی تسی کڈے بے حیا جے, کڈے بے حیا جے تسی. ایک ادھر رسول اللہ دا غلام ہے کہ اکھاں چک کے نہیں ویکھدا, ادھر تہاڈی بے حیائی دا عالم کہ اپنی بیٹیاں میں سنوار سجا کے تے غیراں دے سامنے پیش کر دے ہو. تہاڈی بے حیائی اتنی زیادہ اگے. باپ کہنے لگا کی ہویا ہی؟ کہنے لگی چھڑ دے میرا رستہ, اے جے دا غلام ہے میں بھی اودی غلام بن گئی ہاں.
میں بھی وہ لے کے بادشاہ کو، بادشاہ کہنے لگا ہاں جی تیرا تیر نہیں چلیا، کہنے لگا جی نہیں چلیا، وہ جنہوں بھیجا سی وہ بھی وہی ہو گیا، جنہوں بھیجا سی ہائے 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 ہائے، یہ تو غلامہ دا کمال ہے، خود سرور انبیاء دی کیا بات ہوئے گی۔ بادشاہ دے سامنے عبداللہ بن حذیفہ پیش ہوئے، بادشاہ کہنے لگیا کڑاہے دے اندر تیل گرم کرو، جدوں ابالے کھان لگیا عبداللہ بن حذیفہ رون لگے نے، بادشاہ کہنے لگیا لگی نہ سمجھ موت بڑیا بڑیا نو پیچھے لے آندی ہے، آجا میرے لشکر دے اندر شامل ہو جاؤ۔ عبداللہ بن حذیفہ کہنے لگے نے تو کافر ہے، کافر والیاں پونگی ماری جا رہے ہیں، کہنے لگے آؤ کیویں؟ عبداللہ بن حذیفہ کہنے لگے نے میں رو اس واسطے رہا ہاں، اے تے ایک جان ہے، اگر ہزارہ بھی اول کملی والے تے قربان کر دے ماں۔ اعلیٰ حضرت درود پیا فرما دے تیرے نام پہ کروں جا فدا، ہاں تیرے نام پہ کروں جا، ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروڑوں جہاں بھی عمر تو سونے ہو بھی تیرے تو قربان کر دے ماں، پر کراں کی ہین کوئی نہیں، یہ تو ایک جان ہے، ہزارہ بھی عمر تو کملی والے تو قربان۔ وہ کہنے لگیا سٹو انہوں تیل دے اندر، عبداللہ بن حذیفہ شہادت ملی، اللہ نو پیارے ہو گئے، بعد روم دا بادشاہ کہنے لگیا کہندا میں بڑی دنیا ویکھی ہے، بڑی دنیا ویکھی ہے، لیکن جہو جے رسول اللہ دے غلام نے نا دنیا چینہ ورگا کوئی پاک تے صاف تے حیا والا ہے ہی کوئی ساری رات جنہوں کماری لڑکی دلہن کی طرح بن کے سامنے بیٹھی رہے، وہ نظرہ اٹھا کے نہ ویکھے، یہ رسول اللہ کی تربیت دا انداز نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حیا میرے مصطفیٰ نے امت نو دیتا ہے، اپنی اکھاں دے اندر حیا پیدا کرو، میرے ملت دے نوجوان سن کے جاؤ، اپنی اکھاں دے اندر حیا پیدا کرو، صرف عورت واسطے حیا نہیں، لیکن یاد رکھیے گا جس طرح مرد نو غیر عورت نو دیکھنا حرام ہے، نجائز گناہ ہے، اسی طرح عورت نو بھی غیر مرد نو دیکھنا بولو کہ یہ نجائز گناہ ہے۔ ان بیبیاں آکھن کہ اسی سارا دن دکانہ تے پھر کے بھائی جان کر کے بد نظری کیتی جائیے تو سانو کوئی پکڑ نہیں، نا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنو کملی والے اپنے غلاماں نو کہہ دیو نظر دے وچ حیا پیدا کرو۔ یہ نظر ہی وہ تیر ہے جڑا بے حیائی دا سبب بندی ہے۔ حاضرین محترم، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی مولوی ٹی ویاں تے بیٹھ کے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بعض تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، میں کیا وہ لکھ کیتی جاون، وہ لکھ بڑا بڑا عالم ہوئے، لیکن جنہوں قرآن کہہ رہے عالم ہوئی ہے، ساڑھا انہاں نال کوئی تعلق نہیں۔ سہری دے ٹائم بیٹھ کے غیر محرمہ دے سامنے تو بعض نصیحت کریں بھاویں کڈا وڈا مفتی کیوں نہ ہوئے، لیکن جے تو قرآن دے حکم تے عمل نہیں کر رہا تو قرآن دے مطابق عالم نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تو ڈرن والے تے علماء ہی نے، کثرت کلام کرن والے تقریراں کرن والے، اچھی بولو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا سی نا زیادہ بیان کرن والا، کثرت کلام کرن والا، اگر وہ با عمل نہیں تے عالم نہیں۔ پر میں عالم تے او نہیں، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، عالم تے او نہیں جڑے اللہ تو ڈرن والے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بارگاہ چنا کسی نے آکھیا حضور عالم نیک ہوئے کیا غیر محرم عورت نو دین دا درس دے سکتا ہے؟ اے بھی سبق لے کے جایا جے کہ اگر دین نہیں نہ پڑھایا جا سکتا تو غیر محرمہ کلو بچیاں بھی نہیں پڑھائیاں جا سکتی ہیں، باویں اسکول دی تعلیم ہوئے تو باویں کالجز یونیورسٹی ہوں۔ میں کہ مسلمانوں نو خراب کرن واسطے یہودی لابی جتنی اگے جا رہی نا اس ٹائم،
وہ کہندی کہ مسلمانوں دی بچیاں اپنے کپڑیاں تو باہر ہو کے پھرن پھر اسی خوش ہوواں گے. اور مشرف دور دے اندر جدوں امریکہ دا صدر آیا سی تو مشرف نے سارے کرتوت کر کے وکھائے. انہیں کہا ہن اسی تواڈے تے راضی ہاں. میں کہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن کدی بھی یہ کام نہیں کردے. مومنین اسلام دے دائرے دے پابند نے, قرآن دے احکامات دے وچ پابند نے. اگر دین نہیں پڑھایا جا سکتا تو سکولاں کالجاں تے یونیورسٹیاں دے وچ بھی تیریاں بیٹیاں نو غیر محرم مرد نہیں پڑھا سکتے. ایک گل لے کے جاؤ. جنید بغدادی دی بارگاہ وچ ایک شخص آیا تے کہنے لگا حضور کیا عالم بڑا نیک ہوئے تو او دے کول بی بی غیر محرم عورت بیٹھ کے دین دی تعلیم حاصل کر سکتی ہے؟ سن جنید بغدادی کی کہنے لگے, فرمایا اگر پڑھان والا حسن بصری ہوئے اور پڑھن والی رابعہ بصری ہوئے تو پھر بھی جائز. بولو تو صحیح یار, پھر بھی جائز نہیں. دین دی تعلیم ہوئے, پڑھان والا حسن بصری ہوئے, پڑھن والی رابعہ بصری, پھر بھی جائز نہیں. تو کیویں کہہ سکتے ہیں کہ سکولاں کالجاں دے اندر جائز ہو گیا؟ ہوئے جھلیا, تیرے کل قیامت والے دن پوچھا جانا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تیرے سامنے میرے محبوب دی سیرت سی. دس تو زندگی میرے مصطفیٰ دے قدم تے قدم رکھدے ہویا گزاری ہو کہ غیراں دے طریقے چ گزاری ہو؟ یہ تیرے کل پوچھا جانا ہے. میں کہ آج 2-3 درس لے کے جاؤ. یہ پہلا حیا دا سنو. ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی نے حضور دی بارگاہ چاہے. ام سلمہ اور امی ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہاڈی اور میری ماما حضور دی بارگاہ چ بیٹھیاں. ادھر ابن مکتوم آ رہا ہے, میرے مصطفیٰ وہ بیٹھیاں رہیاں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تسی پردہ کیوں نہیں کیتا؟ پردہ کرو. کہنے یا رسول اللہ وہ تو صحابی نبینا نے. فرمایا او نبینا نے تسی تے نبینا نہیں نا, او نبینا نے تسی تے نبینا نہیں نا. جس طرح غیر مرد نو غیر محرم عورت وال دیکھنا جائز نہیں, اسی طرح عورت نو بھی غیر مرد نو دیکھنا جائز نہیں. یہ پہلا سبق سی حیا دا. اپنی اکھاں دے اندر حیا پیدا کرو, اپنی گلاں دے اندر لفظاں دے اندر حیا پیدا کرو, اپنی کردار دے اندر حیا پیدا کرو. تسی حیا پیدا کرو گے طبیعت وچ سکون ہوئے گا انشاءاللہ. دوسرا سبق ظلم اور زیادتی دے متعلق. میرے معاشرے دے اندر بہت زیادہ ظلم اور زیادتی پایا جا رہا ہے. گھریلو زندگی تو اٹھا کے دیکھ لو, اتلی سطح تک ظلم ہی ظلم. بہو تے ظلم, بیٹی تے ظلم. جتھے ویکھو گھر دے اندر باپ بیٹا ایک دوسرے دے نال گربان نے, بھائی گربان نے, پکڑے ہوئے نے. اتنا ظلم حد تک پہنچ چکے ہے. ہر گھر دے اندر ظلم دی اگ لگی ہے, زیادتی دی اگ لگی ہے. معاشرے دے اندر باہر نکل کے ویکھ لو, برداشت دا مادہ ختم, صبر ختم. یہ صبر دا درس جڑا ہے نا جی, یہ فقط لوگ مولویاں نو دیندے نے. کنوں دیندے نے صبر دا درس؟ کنوں دیندے نے لوکی؟ تے اپنے واسطے کوئی نہیں. صاحب ایویں نا جی گل ہوئی جی مولوی صاحب تسی تے دین دے عالم جے, تسی تے صبر کیتا کرو. میں کہا دین دا عالم ہی ہونا بس کافی ہے, تو مسلمان نہیں ہے گا, تیرے تے واجب نہیں نہ ہے گا. گھر دے وچ ظلم, گھر دے وچ زیادتیاں, پھر باہر معاشرے چ نکل کے ویکھ لو تو اوتھے زیادتیاں. میں کہنا وا مساجد دے اندر جو حال پیدا کر دیتا جاندہ نا جی مولویاں دا, الا ماشاءاللہ, میں کہنا انہاں دی قیامت ایتھے لگی ہوئی ہے. اگے قیامت تسی جا بھگتنی. ایویں گل ہے. اللہ پاک سانو سارے نو سمجھ دی توفیق عطا فرمائے. دیکھو نا جی, دیندار طبقے دے نال تسی جنی محبت کرو گے اونے زیادہ خوشحال ہوو گے. لیکن میں علماء نو بھی کہنا, رب کعبہ دی عزت دی قسم, امام ائمہ مساجد نو بھی کہنا وا, اے ویڈیو ریکارڈ ہوندی نا جی, یہ پیغام کئی لوگاں تک جب پہنچدا ہے. میں ائمہ مساجد نو بھی کہنا, علماء نو بھی کہنا وا کہ تسی اے ویکھیا کرو کہ جس قوم نے امام بخاری نو نہیں چھڑیا, تسی میں کون ہو؟ جس قوم نے امام بخاری ورگے دی قدر نہیں کیتی, تسی میں کون ہو؟ لیکن یاد رکھو جے اگر دین دا کام کر رہے ہو تو نال نال اپنا بزنس بھی کرو, اپنا کاروبار بھی کرو, کیونکہ کسی دے تھلے لگ کے تانوں کوئی منفی گل نہ کرنی پوے منبر تے بیٹھ کے. جدوں بھی بیان کرو حق اور سچ بیان کرو اور رسول اللہ دا دین بیان کرو.
تو جدو کسی نے برا لگے جلی بسترا چکو جی اسی تو حضور دا دین ہی بیان کرنا ہے، امام بخاری ورگو نیشاپور نہیں تے بخارا چ صحیح، بخارا نہیں تے سمرقند چ صحیح۔ تھوڑی جی داستان تو انہوں یہ بھی سنا دے ماں، امام بخاری نا امام مسلم فرماندے نے کیونکہ دین دا کم کرن والے ادھا اجر اللہ اور اس دے رسول دی ذات نہیں دینا ہے، دنیا دار نہیں دے سکتے۔ امام بخاری نا امام مسلم فرماندے نے آپ دے شگرد نے کہتے نے کہ آپ نے ارادہ فرمایا کہ نیشا پور جا کے دین دا مدرسہ بنایا جائے اور اتھے طالب علماں نو پڑھایا جائے۔ فرماندے نے امام صاحب تیاری کی تھی نیشا پور دی۔ امام بخاری یہ وہ شخص ہے جن نے امت نو قرآن تو بعد سب تو صحیح کتاب دیتی ہے۔ امام بخاری نے تیاری کی تھی نیشا پور۔ امام مسلم فرماندے نے میں نیشا پور دے وچ اینا وڈا امام صاحب دا استقبال ویکھیا کہ زندگی چ کدی نہیں ویکھیا۔ اور امام صاحب فرماندے نے کہ جدو نیشا پوری چو امام صاحب نکلے نے ایہو جا حال بھی کدی نہیں ویکھیا جڑا امام بخاری دا حال سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام صاحب جدو نیشا پوری چ پہنچے نا جی بڑا استقبال ہویا، بڑا استقبال ہویا۔ بعد پہلے نا لوگ بڑے نال ہوندے نے، مدرسہ بن گیا، ہزاروں طالب علم داخل ہو گئے۔ پہلے لوگ بڑے نال ہوندے نے، بڑے چاواں نال مولوی رکھدے نے تے بڑے قریب ہو کے رہندے نے۔ تو تھوڑا جا وقت گزرتا تے پیچھے ہو جاندے نے تو بہندے بھی او اینڈ تے جا کے نے، او اینڈ تے جا کے بہنا۔ پہلے بڑی قرابت داری، پھر بعد آہستہ پیچھے۔ امام صاحب نیشا پور چ پہنچے نا جی تے حال ہو سی، ہزاراں طالب علم داخل ہو گئے، لوگ بڑے قریب۔ وقت گزردا گیا تو سارے پیچھے ہٹ دے گئے۔ گل کی سی کہ امام صاحب نال اختلافات پیدا ہو گئے۔ تو ساڑھے دور دے اندر سب تو وڈی جڑی گل ہے وہ یہ ہے کہ اسی ذاتیات تے اتر آنے ہاں، اسی شخصی ذات تے اتر آنے ہاں۔ ابو جہل ایک کام کردا سی جدوں کوئی گل نہیں سی نہ لبدی، وہ کملی والے دی ذات تے معاذ اللہ اعتراض کردا سی تے صحابہ دی ذات تے اتر آندا سی، صحابہ دی ذاتیات تے اتر آندا۔ شخصی اعتراضات کرنا اے ابو جہل دا کم سی۔ اور سنیے گا اکرم صاحب خاموش ہو کے بیٹھو، کی ہو گیا اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو تسی، اللہ دے گھر چ بیٹھ کے ہسی جا رہے ہو، رب دے گھر چ بیٹھ کے ہسنا قبر دے چ اندھیرا لے آنا ہے۔ ہاں ذرا سنبھل کے بیٹھا کرو۔ امام صاحب دے اختلاف اٹھ گئے، فتوی عمل لگ گئے۔ امام صاحب نے تیاری کی تھی کہ نیشا پور چھڑیا جائے تو بخارا اپنے شہر واپس چلیے۔ امام مسلم فرماتے ہیں امام صاحب نے تیاری کی تھی تو بخارا شہر اتھے جا کے مدرسہ بنایا، ہزاروں طالب علم داخل ہوئے۔ اتھوں دا ایک سردار سی وہ کہنے لگیا کہ میرے پتر نو گھر آ کے پڑھایا کر۔ امام صاحب کہنے لگے میں کملی والے دی حدیثاں نو رسوا نہیں کر سکتا۔ بولو کملی والے دی حدیثاں نو رسوا نہیں کر سکتا، میں کیویں تیرے گھر آ کے پڑھاواں جتھے دوسرے دے بچے آ کے پڑھتے ہیں، تیرا بچہ بھی آ کے پڑھیا کرے۔ کہنے لگا جی چلو پھر انج کرو، جس لئے میرا پتر پڑھن واسطے آوے تو سارے نو ایک پاسے کر دیتا کرو تو میرے پتر نو کے کر کے پڑھایا کرو۔ آپ نے فرمایا میں ایک کم بھی نہیں کر سکتا، رسول اللہ دا دین ہے جڑا آکھے گا میں حضور دی حدیث سننی تو میں کیویں انکار کر سکاں۔ ہائے ساری عمر یہ آٹا گدئی لکھا کیتے ہی پیڑے، ہن وقت آئی محمد بخشا تے کوئی نہیں بیندا نیڑے۔ جدوں انہوں اختلاف ہویا نا انہیں مولویوں کو فتوے لینے شروع کر دیتے امام بخاری دے خلاف، امام صاحب دے خلاف فتوے لینے شروع کر دیتے۔ ہائے کتھے گئے عشق دے جذبے، کتھے گئے عشق دے دعوے، کتھے گئیاں وفاواں۔ ایک وقت آیا تو کہنے لگا جی امام بخاری نو کہ وہ بخارا چھڑ کے کسی اور جگہ تے چلا جائے، بخارا چھڑ دے وے چلا جائے۔ امام صاحب نے آنکھاں وچ آنسو آ گئے نے۔ امام مسلم فرماتے نے میں استقبال ہی ویکھے سن، میں اے حالات ہی ویکھے سن۔ امام بخاری رون لگ گئے، آپ نے ارادہ کیتا کہ بخارا بھی چھڑ دیواں، اپنا وطن چھڑ کے بخارا جا رہے نے۔ اپنے وطنوں جدوں نکلن لگے نے لوگاں دیاں گلاں آنیاں شروع ہو گئیاں، ارادہ کیتا کہ سمرقند دے اندر جا کے ڈیرے لا لئیے۔ جدوں جان لگے نے لوگاں نے گلاں کرنیاں شروع کر دی
کیتیاں پتہ نہیں کی معاملہ ہے اتھوں دے لوگاں نے کیوں قبول نہیں کیتا امام بخاری اپنا وطن چھڑ کے ساڈے کول کیوں آ رہا ہے طرح طرح دی گلاں آن لگیاں امام بخاری امام مسلم فرماندے نے امام صاحب پہنچ دے رستے دے اندر ایک بستی ہے جدا نام خرکن دے جدو اوتھے پہنچے نے امام صاحب رو رو کے نڈھالے ہو گئے نے اپنا وطن بھی چھڑیا ہے اے او لوگ نے جنہاں نے پہلے وفاواں دے دعوے کیتے سن بڑے عشق دے اظہار کیتے سن لیکن آہستہ آہستہ پھر اختلافات ودے شخصیات اترے وطن چھڈن تے بھی مجبور کر دیتا گیا امام مسلم فرماتے ہیں امام بخاری اتھے ہی رک گئے نے صبح دا ویلا سی امام صاحب نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیتے نے اے او امام جن نے امت مسلمانو قرآن تو بعد سب تو صحیح کتاب دیتی ہے جدا نام بخاری شریف ہے شیخ ابو زید فرما دینے کملی والے میرے خواب دے اندر تشریف لے کے آئے میں نو کہن لگے شافی دیاں کتابیں پڑھی جانا ہے شافی دیاں کتابیں پڑھی جانا ہے مرض کی تھی کملی والے حکم فرماؤ فرمایا میری کتاب بھی پڑھیا کر مرض کی تھی مازاق دے لینا والے تاڑی کتاب کڑی ہے میرا مصطفیٰ نے فرمایا میری کتاب بخاری تو بخاری نو پڑھیا کر شیخ ابو زید کہندے نے اے او شخصیت نے جن واسطے میرے نبی سلام بھیج دینے کہ بخاری نو میرا سلام کیا جے امام بخاری صبح دے ویلے دعا کیتی الہ العالمین میں تے نکلیا سا تیرے نبی دے دین نو پھیلان واسطے تیرے نبی دی حدیثاں سنان واسطے مولا تیری کائنات بڑی وسیع ہے لیکن لگدا ہے بخاری واسطے تنگ ہو گئی ہے امام مسلم فرماتے ہیں امام بخاری نے دعا کی تھی دوپہر دا ویلا ہویا بخاری بیمار ہو گئے بخار دے اندر مبتلا ہو گئے شام دا ویلا ہویا امام بخاری دنیا تو پردہ پا گئے نے ایک شخص سے ویکھدا ہے خواب دے اندر کملی والے کھڑے ہو کے انتظار کردے نے پوچھدا ہے کملی والے اکے دا انتظار ہے میرا مصطفیٰ نے فرمایا میرا بخاری آ رہا میرا بخاری آ رہا ہے وہ اٹھ کے ویکھدا ہے اوہی وقت جس ویلے تے امام بخاری دا وصال ہویا ہے تے مینوں کہہ لین دیو بے قدرا کچھ قدر نہ جاتی اساں کیتی خوب تسلی دنیا دار پجاری زرے دے اتے کتیاں دے گلے تلی بک بک روسنے اکھیاں ٹکے ہو بیک حویلی کلی کوچ نصیر اساں جد کی تھی پہ جانی تھر تھلی کوچ نصیر اساں جد کی تھی پہ جانی تھر تھلی ہو لوگ کہندے نے امام بخاری نو جو دفنا دیتا گیا تو قبر وچوں خوشبو آن لگ گئیاں راوی کہندے نے لوگ تبرکن مٹی اٹھا کے اپنے گھراں دے وچ لے جان لگ گئے پر کی کریے بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی جدو قدر کرنی سی قدر کیتی نہیں میں کہنا اللہ والے نالے ہر دور دے اندر معاملات چلتے رہنے پر جڑے اللہ والے ہوندے نے اے خوددار طبیعت مالک ہوندے نے اے کسی دنیا دار دی تیسی نہیں کر سکدے اے کہندے نے سی رسول اللہ دا دین ہی پہنچانا ہے امام بخاری نے بھی دسیا نیشہ پور نہیں تو بخارا صحیح بخارا نہیں تو سمرقند صحیح میں کہ ظلم اور زیادتی تو بچو میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ دسو مفلس شخص کون ہے عرض کرتے ہیں کملی والا جی تو کوئی روپیے پیسہ نہ ہو میرے مصطفیٰ نے فرمایا گل تو ٹھیک ہے پر میرے مطلب انہوں نہیں پہنچے سنیا ہو کہ میں فرمایا مفلس تے میری امت دا وہ شخص ہے جڑا قیامت والے دن تہجد دا نفلاں دا روزیاں دا زکاتاں دا صدقات دا حجاں دا ڈھیر لے کے آوے اور احد پہاڑ دے برابر نیکیاں لے کے آوے متفقن حدیث ہے بخاری اور مسلم دی میرے مصطفیٰ نے فرمایا پہاڑ دی مانند اجر لے کے آئے گا جدو رب دی بارگاہ کھڑا ہوئے گا ندا کیتی جائے گی بھی ایس شخص دے نال دنیا دار دے کوئی دنیا والیاں دے کوئی معاملات سنتے آجو رب دی بارگاہ دے اندر لوگ دوڑ کے آ جان گے غریب مظلوم آ کے آکھن گے مالک انہیں میرے نال زیادتی کیتی سی انہیں میری چغلی کیتی سی انہیں میری غیبت کیتی سی انہیں میں نے تھپڑ ماریا سی
انہیں میری زمین تے نجائز قبضہ کیتا سی، للہ الواحد القہار، آواز بلند ہوئے گی انہاں دے حقوق ادا کرو۔ فرشتے عرض کرن کے باری تعالیٰ کیویں؟ اللہ فرمائے گا انہاں دیاں نیکیاں اٹھاؤ اور انہاں وچ تقسیم کرنا شروع کرو۔ میرے مصطفیٰ دی زبان مبارک دے الفاظ نے، کملی والے نے فرمایا پہاڑ دے برابر نیکیاں لے کے آئے گا، ساریاں ونڈ دیتیاں جان گیاں، اجے ہور بھی باقی رہ جان گے۔ عرض کرن کے باری تعالیٰ جے رہ گئے نے، اللہ فرمائے گا انہاں دے گناہ چکو دے پلڑے چ پا دیو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ حقوق العباد ادا نہ کرن دی وجہ تو، زیادتیاں کرن دی وجہ تو سارے اعمال بھی برباد اور انہاں دے گناہ بھی اپنے پلڑے چ پروا لے گا۔ فرمایا میری امت دا مفلس غریب ترین شخص او ہوئے۔ آخری بات، ایک بادشاہ محل تعمیر کرن لگیا، وہ دے نقشے دے اندر نا ایک غریب بی بی دی جھونپڑی آ گئی، انہیں جا کے آکھیا بی بی جھونپڑی چھڑ دے، جنہیں پیسے چاہیے دے لے لیں۔ انہیں کہا بادشاہ میں نے پیسے نہیں چاہیے، میں بیاہ کے تھے آئی ساں، میرا شوہر انتقال کر گیا، میرے کو اولاد ہے نہیں، میں تو پکے ہویا پھالا، کسے ویلے بھی گر جاواں گی، تے جداد ایک کوٹھی سارا کچھ تیرا ہی ہے نا، تو قبضہ کر لیں۔ کہنے لگا نہیں میں نے ہونے چاہیے، میرے محل دا نقشہ خراب ہوندہ ہے۔ جدو انہیں یہ گل کی تھی نا تے بی بی سی، انہیں بڑی عرض منت سماجت کی تھی، کہنے لگی بادشاہ خدا دا واسطہ چھڑ دے، میں غریب نہیں ہاں، تنکا کر کے ایک گھونسلہ تیار کیتا ہے، تے بڑے پیارے ہوندے نے بزرگاں نو یہ گھونسلے، یہ جھونپڑیاں بزرگاں نو بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے، اولاداں شہر وچ جا کے وس لیندیاں نے، لیکن بابا کہندا مینوں تو پنڈ ہی چنگا لگدا ہے، مینوں تو پنڈ ہی چنگا لگدا ہے۔ یہ جھونپڑیاں بزرگاں نو بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے۔ کہنے لگی چل چھڑ دے، مہربانی تیری، جان دے۔ کہنے لگا نہیں، انہیں 4-5 سپاہی بٹھا دیتے، کہنے لگا کسی وقت گھروں باہر نکلے گی تو جدو نکلے تو سارے ڈگا دیا جائے۔ میں کیا ظلم تے زیادتی کسے نال نہ کریا جے، کسے دی زمین تے نجائز قبضہ نہ کریا جے، کسے دی دولت تے قبضہ نہ کریا جے۔ دنیا ہے کسی وقت بھی اکھ بند ہو جائے گی، مالک دی بارگاہ چ دیندار ہوئے گا۔ رب کہندا دنیا تے معافی لے کے آ جا، اگے معافی کوئی نہیں ہوں، دنیا تے بخشوا کے آ جا جے آنا ہی تے، اگے معافی میں نہیں دینی جنہ تک کہ خود معاف نہیں کرن گے۔ قربان جائیے 4-5 دن بی بی پیرا دیندی رہی، گھر دے اندر بیٹھی رہی، کدوں تک انہیں سپاہی کھڑے کر دیتے، کہنے لگا جدوں باہر نکلے تو تسی جھونپڑی تباہ و برباد کر دے آ جائے۔ بی بی ایک شام باہر نکلی، جدوں 1-2 گھنٹے واسطے باہر گئی، سپاہی انتظار دے اندر سن، انہوں نے ساری جھونپڑی ملیا میل کر دیتی۔ جدوں تھوڑی دیر تو بعد بی بی واپس آئی، انہیں ویکھیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمان بھی سن لو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مظلوم دی آہ تو بچو، مظلوم دی بدعا تو بچو، جدوں بھی اے دعا کردا ہے رب کہندا میرے فرشتیو اے دے اور اے دی دعا دے اور میرے درمیان سارے حجاب ہٹا دیو، سارے حجاب ہٹا دیو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے دی آہ تو بچے آ جے۔ کملی والے دے غلاموں سنو، جدو او بی بی واپس آئی انہیں کی ویکھیا ہے، ساری دی ساری جھونپڑی تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت وہاب ابن منبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دینے، اس بی بی نے کھڑے ہو کے دعا کی تھی، کہنے لگی مالکا میں تے موجود نہیں سا، دس تو کتے گیا؟ ہائے 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 ہائے، کہندی مولا میں تو موجود نہیں سا، تو دس کتھے گیا سے، تو کیوں موجود نہیں سی؟ حضرت وہاب ابن منبہ فرما دینے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا جبریل دوڑ، جبریل دوڑ، جی رب العالمین حکم فرما۔ اللہ نے فرمایا ساری بستی ملیا میٹ کر دے۔ عرض کیتی مولا چنگے چنگے بھی نے، نیک بھی نے، پرہیزگار بھی نے۔ اللہ نے فرمایا جبریل انہاں پرہیزگاراں تے نیکاں دا میں کی کرنا، جو ظلم تو سہتے ہیں بغاوت نہیں کرتے۔ میں انہاں نیکاں دا کی کراں جڑے ظلم تے سہندے نے مگر بغاوت نہیں کر رہے۔ حاضرین محترم، جمعۃ الوداع رمضان دا آخری جمعہ ہے، بڑے نصیبات قسمتاں نال اللہ پاک نے دیتا ہے۔ تانوں پتہ ہے رات 1-1 بجے تک سانو یہ خوف رہندا سی کہ کدھر عید دا اعلان نہ ہو جائے، تو اسی دعاواں نال لے یا اللہ اے جمعہ بھی سانو عطا فرما دے۔ آخری جمعہ رمضان مبارک دا وقت ہو گیا، گلاں تے بڑیاں ہور محبت بھریاں بھی نے، لیکن وقت اجازت نہیں دیندا، پھر کدی موقع سی انشاءاللہ۔ پر آج 2-3 سبق جڑے میں تانوں دیتے نے جمعۃ الوداع تے،
ایک نظر دی حفاظت کرو، اپنے اندر حیا پیدا کرو، اور تیسرا سبق ظلم اور زیادتی تو بچو۔ اللہ تبارک و تعالی سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب